ماشاءاللہ حضرات ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا محمد شاہد صاحب منصور پوری دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ مسل مشہور ہے پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، طلب جب حد سے بڑھتی ہے کنواں خود پاس آتا ہے۔ حضرت اپنی مستجاب دعا سے آج کے اس جلسے کا اختتام فرما رہے ہیں۔ وہی مختصر ذکر کر لو، تھوڑا سا حدیث میں آتا ہے اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو، جددوا ایمانکم، فقالوا یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا، ہم کیسے تازہ کریں اس کو، کیسے صاف کریں؟ قال بکثرت ذکر لا الہ الا اللہ، پڑھ لیں چند مرتبہ تازہ کر لیں، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ جل جلالہ حق تعالی شانہ، اللہ 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 جل جلالہ عما والہ جل شانہ۔ نوجوانوں کا طبقہ زیادہ ہے، اس لیے مجھے آیت یاد آ رہی ہے قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں 5 باتیں بتائی اللہ نے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اف نہیں کہنا ماں باپ کو، انہیں ڈانٹنا نہیں، نرمی سے بات کرنا۔ اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، گردن جھکا کے بات کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یہ ارشاد فرمایا۔ اور 5ویں چیز ارشاد فرمائی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے جب وہ بڑھاپے کو پہنچا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ ان پہ ایسے رحم فرما دے جیسے بچپنے کی حالت میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ یہ 5 ادب سکھائے، حکم دیا اللہ نے بچوں کو، چھوٹوں کو، ان کو چاہیے کہ خوب ادب و احترام کریں۔ اور ماں باپ کو پہلے رکوع میں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ میں یہ بات بتلائی کہ بد دعا مت کرنا بچوں کے لیے، ورنہ روتا پھرے گا۔ سمجھ گئے آپ بات؟ بڑوں کو یہ حکم ہے بد دعا نہ کریں، چھوٹوں کو یہ حکم دیا بچوں کو یہ خدمت کریں، خوب انہیں جواب بھی نہ دیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں، اللہم صلی صلاۃ کاملہ، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ دو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأساتذتي ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا کریم. یا اللہ اس مجمع میں سے کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ جو بھی ہمارے مقاصد ہیں، ہمارے دلوں میں تمنائیں ہیں جو جائز ہیں، یا ان سب کو پورا فرما دیجیے. غائبین، حاضرین، واردین، سب کی جائز تمناؤں کو اور مقاصد حسنہ کو پورا فرما دیجیے. اور یہ خواتین جو آگے پیچھے اڑوس پڑوس میں بیٹھی ہوئی بیچاری سن رہی ہیں، اے اللہ یا پوری بستی میں سے کوئی بھی کہیں بھی ہو، چاہے وہ اپنے بستر میں ہو، گھر میں ہو، یا اللہ کسی کو فراموش نہ فرما. سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں و برکتیں نازل فرما. سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. یا اللہ تمام مرحومین اور مرحومات کی مغفرت فرما. تمام مسلم جن و انسان کی مغفرت فرما. یا اللہ ہماری ضرورتوں کا غیب سے انتظام و انصرام فرما. اے مولا آپ تو ہماری ضرورتوں کو جانتے اور پہچان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے خواص کے بھی، عوام کے بھی، سب کی ساری ضرورتوں کا انتظام و انصرام فرما دیجیے. اپنا فضل فرما دیجیے. اے اللہ اپنی اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے ہم سب کی مغفرت بھی فرما دیجیے. اللہم انا نسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لنا. یا اللہ یہ مجمع جس نسبت پر یہاں موجود ہے، قرآن کی عظمت پر، قرآن کی پورے ہونے پر، یا اللہ قرآن کی تلاوت پر، اس کے یاد کرنے پر، اے اللہ یہ آپ کا کلام ہے، آپ بھی اعلیٰ و بالا ہیں. اور یا اللہ یہ مجلس بھی چونکہ اس نسبت سے ہے، آپ کے کلام سے تعلق رکھتی ہے. اے اللہ اپنی بڑائی اور اپنے کلام کی بڑائی کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ایک لفظ کے بدلے میں ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ جس گھرانے میں بچے نے حفظ کیا ہے اس گھرانے کو بھی پورے طریقے سے منور فرما دے، مالا مال فرما دے. دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ساری ضرورتوں کا غیب سے انتظام و انصرام فرما. اور آگے کی تعلیم کے لیے یا اللہ اس قرآن کی لوازمات و التزامات جس سے اس کی تکمیل ہوتی ہے، اس کا سمجھنا اور سمجھانا آسان ہوتا ہے، یا اللہ اس بچے کو اس کے لیے قبول و منظور فرما. سہولتوں کے فیصلے فرما. ایسے جتنے بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں اداروں میں، چھوٹے بڑے مدرسوں میں، مکتبوں میں، مسجدوں میں، اے اللہ اس بستی میں یا کہیں بھی، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ سب کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما اور سب کے لیے کامیابی کے فیصلے میسر فرما دے. یا اللہ ہم سب کو بھی اس سے پوری وابستگی نصیب فرما دے. اللہ اس کا پڑھنا آسان فرما دے، اس کا سمجھنا آسان فرما دے. یا اللہ اس میں جو بھی آپ نے بیان کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریحات فرمائی ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن اور سنت پر چلنا آسان فرما. یا اللہ آخری دم تک اے اللہ ہمیں ایمان اور اسلام کے ساتھ باقی رکھ. یا اللہ جب موت آئے تو کامل ایمان پر خاتمے کے فیصلے فرما. اے اللہ جو بھی تیرے نیک بندے راتوں کو اٹھ کر یا حرم میں، محترم میں یا مقامات مقدسات پر جو دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی نیک دعاؤں میں ہم سب کا بھی حصہ مقدر فرما. آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حق میں خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں ان سب کے اندر بھی ہمارا حصہ مقدر فرما. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کے تقدس میں جو مقامات مقدسات پر آپ نے مانگی اور وہ دعائیں قبول ہوئی، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، اور اپنی شان کریمی صفت رحمانی کے صدقے سے، الفاظ قرآنیہ کے تقدس میں، کتب سماویہ کے صدقے میں،
یا اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو قبول و منظور فرما دے. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله. حضرات